فلیصدق الحدیث اذا حدث، ہمیشہ سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں۔ پاکستان میں کتنے سچ بولتے ہیں؟ تم علماء کے ٹائٹل لے کر جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو، اور جو 8 سال پڑھتے ہو تم جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو کہ ایسے چھٹی نہیں ملے گی، کسی کو بیمار کرتے ہو، کسی کا جنازہ بناتے ہو۔ یہ بازار میں چلے جاؤ فیصل آباد کے، کتنے سچے تاجر بیٹھے ہیں، سارا دن جوتیاں چٹخا چٹخا، تمہارا جوتا ٹوٹے گا، پاؤں میں چھالے پڑیں گے، سچا نہیں کوئی ملے گا، سب جھوٹ بولنے والے۔ تو پہلے ہی نشانی میں پورا پاکستان فیل ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سچے نہیں، اللہ کے فضل سے ہیں، لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، وہ چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا۔ دوسری نشانی، عشق رسول کی نشانی کیا ہے؟ سچائی، اور کہنے والے کون ہیں؟ خود میرے نبی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ۔ دوسری نشانی کیا ہے عشق رسول کی؟ کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دیکھو ہماری ساری تجارت دھوکے بازی بن گئی، پوری تجارت، پورے ہمارے دفاتر فراڈ اور دھوکے سے بھرے پڑے۔ تو عشق رسول تو میرے نبی نے جو پیمانہ بتایا ہے اس پر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی، دھوکہ نہیں دے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور تیسری نشانی بتائی، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ نیک پڑوسی، مسلمان پڑوسی۔ ہمارا عجیب سلسلہ ہو گیا، یہ بہت گندا بندہ ہے، اس کو نہیں ملنا۔ تو انبیاء کس لیے آتے تھے؟ نبی کس لیے آتے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تیسری نشانی عشق رسول کی یہ ہے کہ سچ بولنا ہوگا۔ تو اس میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ یہ وہ مسجد قبلتین ہے، عجب واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا کہ عین نماز میں آیت اتری، بھی چلو نماز سے پہلے اتر جاتی۔ اب وہاں گئے ہوئے تھے، برا بن معرور بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کبھی ہجرت کا سفر سنایا تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے، برا بن معرور۔ تو ان کی والدہ بیمار تھیں، ان کو پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کھانا تیار کیا، تو اس میں آپ کو وہاں دیر تک بیٹھنا پڑا۔ ہماری طرف پریشر کوکر تو نہیں تھے نا، تو نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز تھی، غالباً کھانے سے فارغ ہو کر عصر کی نماز اول وقت والی۔ تو دوسری رکعت اتحیات میں آپ تھے تو یہ آیت اتری، جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری۔ اللہ اس کے رسول دونوں کیا چاہتے ہیں یہ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ بھئی صرف 5 منٹ پہلے آ جاتی یہ آیت تو سارے اہتمام سے ادھر منہ کر لیتے، یا چلو 15 منٹ بعد آتی یہ آیت تو مغرب کی نماز میں سارے بیک وقت ہو جاتے، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ایک دم مڑے اور مجمع کو چیرتے ہوئے نمازیوں میں افراتفری مچ گئی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ تو آپ ادھر والی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور صحابہ کے بھی ایمان کا
امتحان تھا کہ کتنا نبی کی بات پہ لبیک، سب نے یوں منہ موڑا ایک دم، کسی نے نماز نہیں توڑی. یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ورنہ ایسے موقع پر آدمی نماز توڑ دے. کیا ہوا؟ ایک دم سب ایسے ہوئے اور آپ کے پیچھے باقی 2 رکعت نماز ادا کی. اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے. اب حکومت نے بہت خوبصورت بنا دی، بہت بڑی بنا دی. تو اللہ کے نبی کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے باقی 2 رکعت میں انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ تو بھی ادھر ہی پڑھا دوں اور مغرب کی وہاں سے شروع کروں گا. فوراً اس سے ایک یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ کا امر آئے تو اپنے سستی کی وجہ سے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد روزے کی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. تو روزے کو فرض کیا گیا ہے. عربی میں صیام بھی مصدر ہے اور صوم بھی مصدر ہے. صوم کی جمع صیام بھی آتی ہے، تو صیام جمع میں بھی آتا ہے اور مصدر میں بھی آتا ہے. جب صوم ہے، کل قرآن میں صوم بھی آیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما. صوم کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانا پینا چھوڑنا اس کو بتاتا ہے. اور جو کتب علیکم الصیام، صیام کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانے پینے کو نہیں روکتا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھواتا ہے. صیام، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، دماغ غلط نہ سوچے، زبان غلط نہ بولے، سینہ کھوٹ سے پاک ہو، دل نفرت سے پاک ہو، پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہو، ہاتھ ظلم سے پاک ہو، پاؤں تکبر سے پاک ہو، شہوت زنا سے پاک ہو. اس طرح پورے اپنے وجود کا جو روزہ ہے اس کے لیے ہے لفظ صیام. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اب صبح کا ٹائم ہے، ہم سارے بیٹھے ہوں، کس کو پتا ہے روزہ ہے یا نہیں؟ اندر کمرے میں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فریج ہے، کھول کے پی لے، کوئی دیکھے نہیں پی رہا. یہ ادا اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہی، یا الصوم لی وانا اجزا بہی. روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ خود روزے کا بدلہ بن جاتا ہے. اس پر تو کافی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں آگے ایک بات آئی ہے جس کو میں اس وقت وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہاں، ایک بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے. ساڈی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڈی تا رب سندا ہی کوئی نہیں. اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ، پیر سائیں تہاڈی رب موڑ نہیں سکدا، ساڈی سندا کوئی نہیں. یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے. او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے. یہ یہاں بتانا ہے. وَإِذَا، ان نہیں، ان شرط ہے، اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا. اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے. اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے. جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں. اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول.
یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لہم. جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے. یہ سارے قرآن میں طرز ہے. 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں. تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں. قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہارے قریب ہے. یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے. یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے. اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا. اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا. العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا؟ عبادی. اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں. اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آگے جو فینی قریب. میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں؟ تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد، مولوی عدنان کدھر ہیں؟ تو مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان کہ جی میں ہوں. کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں. میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا، اور دعوتن ایک دفعہ پکارنا. اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی مانگنے والے تو بنو. اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا. کتنی عجیب بات. اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے، نمازی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دے. مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا. مسلمان ہونا، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ان کو تو اللہ ہی دے گا. تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے،
آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا. سب کی سنتا ہے. اجیب الدعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا، میں لبیک کہتا ہوا ہوں گا. تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو. اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں. اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نے چھاڑ دے نہ تو کل مانگ لے. ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتے، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا. تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں گا، مضطر بن کے دکھا دو. جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں. اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں. دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یہ وہ بتانا چاہتا ہوں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بس یہ بتانا چاہتا ہوں. اتنی بڑی خیرتا ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ. دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم، بنیادی، بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے. میں یہ کہاں سے بات کرتا ہوں؟ پڑھی ہوئی بات نہیں میری، قرآن سے استنباط ہے اس طرح پر کہ والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، وراثت کے لیے 2 رکوع ہیں، اس میں سب کا ہی ذکر ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات. اسی صورت میں، اسی پارے میں آگے جا کر 13، 14، 15 3 رکوع مسلسل خامند بیوی، خامند بیوی، خامند بیوی. یہ جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح نہیں ہو رہی، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، تو اللہ نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا. اور خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور سورت بقرہ کو بھر دیا ہے، سورت آل عمران بھری پڑی ہے، سورت نساء بھری پڑی ہے، سورت مائدہ بھری پڑی ہے کہ 2 زندگیاں کس طرح خوبصورت انداز میں زندگی مکمل کریں، چونکہ یہ اس رشتے پر آگے نسل قائم ہوتی ہے، نسل وجود میں آتی ہے. تو اس کو سب سے زیادہ اللہ نے کھول کے بیان کیا. اور ہمارے نبی کی 11 شادیاں کا مقصد کوئی آپ کو عورتوں کی رغبت نہیں تھی. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے، جو 2 دفعہ بیوہ ہوں، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی. ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، حضرت خدیجہ کی. منگنی ٹوٹنا بھی ایک قسم کا کہانی بن جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے عورت کے لیے، کیوں ٹوٹ گئی. ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی. ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا. ابو حالہ بھی فوت ہو گئے، پھر شادی ہوئی تو ابن عابد وہ بھی فوت ہو گئے. اور
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی عورت ہیں اور آپ 25 برس کے نوجوان.